اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدنا عزیر علیہ السلام اپنے سرسبز و شاداب باغ میں چند لمحے رکے، انگور اور انجیر سے ایک ٹوکری بھری، کچھ روٹیاں ساتھ لی اور گدھے پر سوار ہوئے اور گھر کی راہ لی۔ راستے میں چلتے چلتے وہ کائنات کے وجود کے بارے میں سوچنے لگے۔ یہ سوچ لمحہ بلمحہ گہری ہوتی گئی۔ اس خیال اور سوچ میں چلتے چلتے وہ بہت دور نکل گئے، ایک ویران اور سنسان بستی میں جا پہنچے۔ وہاں انسانی ہڈیاں ادھر ادھر بکھری پڑی تھی اور وہ سیدھا جسم خاک میں مل رہے تھے۔ آپ یہاں ٹھہر گئے، کھانے کی ٹوکری پاس رکھ لی اور گدھے کو ذرا فاصلے پر باندھ دیا اور سستانے کے لیے ایک بوسیدہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ لیکن اچانک سوچ کا دھارا بدل گیا۔ ذہن میں خیال آیا کہ یہ گلے سڑے جسم بوسیدہ ہڈیاں پھر سے کیسے زندہ ہوگی۔ اس خیال اور سوچ میں نیند نے آ لیا اور اسی نیند میں 100 سال بیت گئے۔ بچے بوڑھے ہو گئے، آبادیاں ویرانیوں میں تبدیل ہو گئی۔ نہ جانے کتنی تبدیلیاں رونما ہوئی اور کتنے منظر بدل گئے، لیکن عزیر ایک جگہ ہی پڑے سوتے رہے۔ یہ نیند موت کی نیند تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ جو چیز لوگوں کو حیران کرتی ہے، جس نظریے کو وہ اس لیے تسلیم نہیں کرتے کہ عقل کی کسوٹی پر پورا نہیں اترتا، آج اسے لوگوں کے سامنے بیان کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے عزیر کی ہڈیوں کو جمع کیا، جسم کو درست کیا اور اس میں روح ڈال دی۔ وہ چاق و چوبند پہلے کی طرح صحت مند اور جوان اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ گدھا تلاش کیا، سامان ادھر ادھر دیکھا، لیکن کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک فرشتہ حاضر ہوا اور عرض کی، عزیر آپ یہاں 100 سال سوئے ہو، اتنی طویل مدت آپ اسی جگہ پڑے رہے، لیکن اس کے باوجود آپ کا کھانا تر و تازہ ہے اور مشروب ویسے کا ویسا ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں دیکھو کوئی تبدیلی نہیں آئی، لیکن گدھا مر چکا ہے، اس کی ہڈیاں بکھری پڑی ہیں، اس کے جسم کا ہر جوڑ الگ ہو گیا ہے۔ ان قریب تم دیکھو گے کہ اللہ کریم کیسے بوسیدہ ہڈیوں کو جوڑتا ہے اور کیسے ان میں زندگی کے آثار پیدا فرماتا ہے۔ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ تم کو یقین آ جائے کہ دنیاوی زندگی کے بعد اخروی زندگی افسانہ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ گدھا زندہ ہو جاتا ہے اور آپ کے سامنے قیامت کی حقیقت کھل جاتی ہے۔ عزیر علیہ السلام اللہ رب العزت کی قدرت دیکھ کر پکار اٹھتے ہیں، میں جان گیا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آپ نے گدھے کی باگ تھامی اور چل دیے، چاہتے تھے کہ ایک لمحے میں گھر پہنچ جاؤں، لیکن راستے اجنبی محسوس ہوتے تھے۔ گھر کی محبت تھی کہ خود بخود قدم چلتے اٹھتے جاتے تھے۔ اچانک اپنی بستی میں جا نکلے، اگرچہ بہت کچھ تبدیل ہو چکا تھا لیکن پھر بھی اپنی بستی تھی۔ ایک گھر کے صحن میں جا کر کھڑے ہوئے، ایک بوڑھی ماں نظر آئی، کمر کمان کی طرح دہری ہو چکی تھی، کمزوری سے قدم اٹھ نہیں سکتے تھے۔ اللہ کی قدرت کے اتنی لمبی عمر میں بھی زندہ تھی، ان کی آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت ختم ہو چکی تھی۔ یہ عزیر کی والدہ تھی، جنہیں 100 سال قبل آپ نے جوانی میں الوداع کیا تھا۔ آپ نہ پہچان سکے کہ یہ مقدس چہرہ ماں کا ہے، لیکن نہ جانے کیوں ادب سے آنکھیں خود بخود جھکی جاتی تھی۔ آپ علیہ السلام بڑے احترام سے پوچھتے ہیں، ماں جی کیا یہ گھر عزیر کا ہے؟ بوڑھی ماں کی آواز آنسوؤں میں بھیگ گئی، مشکل سے اتنا کہہ سکی، ہاں، اور پھر طویل خاموشی چھا گئی۔ عزیر نے سر اٹھا کر دیکھا تو بوڑھی اماں کی آنکھوں میں آنسو تھے جو چہرے سے ٹپک کر نیچے گر رہے تھے، ہونٹوں میں تھر تھراہٹ تھی۔ اس نے ہم کلامی کے انداز میں کہنا شروع کیا، عزیر تو جا چکے ہیں، اب تو لوگ ان کا نام بھی بھول چکے ہیں، میں تو عزیر کا نام سننے کے لیے ترس گئی تھی، آج آپ نے میرا غم تازہ کر دیا۔ لیکن بیٹا نہ جانے کیوں مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ کسی نے دل کی گہرائیوں سے عزیر کی طرح مجھے ماں کہا ہے۔ بیٹا بتلا تو کون ہے؟ عزیر نے بوڑھی ماں کے ہاتھ تھام لیے اور کہا، اماں میں عزیر ہوں، اللہ نے مجھ پر 100 سال موت طاری رکھی، پھر مجھے نیا وجود بخشا اور زندگی لوٹا دی۔ بوڑھی اماں بے قرار ہو گئی اور اس نے زور دے کر کہا، نہیں تم عزیر نہیں ہو سکتے، وہ صالح تھے، ہاتھ اٹھتے تھے تو خالی نہیں لوٹتے تھے، اللہ سے جو مانگتے مل جاتا تھا، جس مریض کو شفا کی درخواست کرتا قبول ہوتی تھی اور مریض تندرست ہو جاتا، تو اللہ سے دعا کر کہ وہ مجھے کھوئی ہوئی توانائیاں لٹا دے اور میری بصارت بھی لٹا دے۔ عزیر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، بس ایک لمحے کے دیر میں بوڑھی اماں کا چہرہ گلاب کے پھول کی مانند کھل اٹھا، مدتوں بیتی بہار واپس آ گئی، ان کی نس نس میں نئی زندگی کا خون دوڑنے لگا اور آنکھوں میں کھوئی ہوئی روشنی واپس آ گئی۔ ماں عزیر سے لپٹ گئی، ان کے ہاتھ چومنے لگی، جی بھر کر پیار کیا،
پھر دوڑی دوڑی اپنی قوم کی طرف گئی جس میں عزیر کے بیٹے اور پوتے تھے، ان میں آپ کے ساتھ اور دوست بھی تھے جو بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ عزیر کی والدہ ماجدہ دور سے پکار اٹھی، وہ عزیر جسے آپ 100 سال سے تلاش کر رہے تھے اب وہ واپس آ گئے اور اسی طرح تندرست و توانا ہے، جوانی کی عمر میں ہے۔ والدہ ماجدہ کے پیچھے پیچھے عزیر بھی پہنچ گئے۔ ایک توانا اور مضبوط جسم کا مالک شخص ان کے سامنے تھا۔ سب نے پہچاننے سے انکار کر دیا، لیکن ماں کی بصارت اور جوانی ایسی دلیل تھی جسے جھٹلانا آسان نہیں تھا۔ 100 سال کا عرصہ کچھ کم عرصہ نہیں ہے۔ پھر عزیر تو یہ دعویٰ بھی کر رہے تھے کہ یہ ان کی دوسری زندگی ہے۔ مانے تو کیسے مانے، یقین کرے تو کیسے کریں۔ جھوٹ جھوٹ کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن ایک شخص اشارہ کرتا ہے اور سب لوگ ایک لخت خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ سیدنا عزیر کا بیٹا ہے جو اب بوڑھا ہو چکا ہے۔ اس کی عمر 1800 سال تھی۔ وہ کہتا ہے، یوں ہی جھٹلا دینا مناسب نہیں، ہمیں آزما لینا چاہیے، تحقیق کر لینی چاہیے۔ اے مسافر، میرے والد کے دائیں کندھے پر تل کا نشان تھا اور جو اسے دوسرے لوگوں سے امتیاز بخشتا تھا۔ ذرا کندھا دکھائیے۔ کندھے سے پردہ ہٹایا تو نشانی موجود تھی۔ دائیں کندھے پر تل بالکل نمایاں تھا، لیکن لوگ کہنے لگے کہ کوئی خاص نشانی نہیں۔ تل کسی بھی شخص کے دائیں کندھے پر ہو سکتا ہے، کوئی ایسی نشانی ہو جس سے دل مطمئن ہو جائے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ تورات کے حفاظ میں ایک عزیر علیہ السلام کا نام بھی ہے۔ اگر تو واقعی عزیر ہے تو پھر تورات پڑھ کر سنا۔ سیدنا عزیر علیہ السلام نے تورات شریف کی تلاوت شروع کر دی۔ کوئی حرف ادھر ادھر نہ ہوا۔ آپ بڑی روانی سے تورات کی تلاوت کرتے رہے۔ اس دلیل کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ لوگ اللہ کے نبی سے لپٹ کر ملنے لگے اور سب نے ان کی تصدیق کی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔